اسرار الاولیاء کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہوئے حبیب اجمی، بڑا ان کا مشہور نام ہے، اور ساری زندگی آپ نے سود کا کاروبار کیا اور پیسے سود پہ دیتے اور سود کا کاروبار کرتے، گھر کے معاملات آپ چلایا کرتے۔ آپ کی بیوی نے آپ کو کئی بار سمجھایا لیکن آپ باز نہ آئے، اور آپ کی ایک اور خامی یہ تھی کہ اگر کوئی سود کے پیسے بھی لیٹ کرتا تو آپ اس کو ایک اور اس پہ لیٹ واپسی کرنے کا اضافہ جو ہوتا اس پہ اضافہ کرتے، جرمانہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ اسی گھر سے کسی شخص کے پاس گئے اپنے سود کے پیسے لینے کے لیے، اور جو اس نے لیٹ کیا اس پہ اس کو جرمانہ کیا، تو اس کے گھر کوئی جانور ذبح تھا تو اس کا تھوڑا گوشت لے کر آ گئے۔ آپ گھر لے کر آئے، بیوی کو کہا کہ اس کو پکاؤ، بیوی نے پکا دیا۔ جب کھانے لگے تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ جب خون بنا تو آپ کی بیوی نے آپ کو جھنجھوڑا، اے حبیب اجمی، کیا بیوی تیری زندگی بدلنے کا وقت نہیں آیا؟ دیکھ اللہ کی طرف سے بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ تو نے ساری زندگی سود کا کاروبار کیا، سود کا پیسہ کھایا، دیکھ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ بس اتنی سی بات میں ان میں تبدیلی آ گئی، اور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ دل میں اس بات کا ارادہ تھا کہ آج میں پکی توبہ کروں گا۔ کہتے کہ راستے میں گزر رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جب حبیب اجمی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، وہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے بچوں نے مجھے سود خور کہا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر ایک بچے نے آواز بلند کی کہ رستہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب کے قدموں کی خاک اڑ کر تمہارے جسم پہ نہ پڑ جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اور شرمندگی ہوئی، میں حسن بصری کے دربار میں گیا، جا کے میں نے توبہ کی، اور تائب ہو کر جب میں واپس آ رہا تھا تو بچے ابھی وہی کھڑے تھے۔ جب میں گیا تو بچوں کا رویہ یہ تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو بچوں نے کہا کہ وہ دیکھو اللہ کا ولی تائب ہو کر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی بچوں نے کہا، پہلے یہ تھا کہ کہیں میرے قدموں کی خاک بچوں پہ نہ گر پڑے، اب بچے کہہ رہے تھے کہ اپنا کھیل ختم کرو، کہیں ہمارے قدموں کی خاک اڑ کر اللہ کے ولی کے جسم پر نہ پڑ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، میری زندگی بدل چکی تھی، اور میں نے گھر آ کر سود کا کاروبار ترک کیا، لیکن میں نے کیونکہ جب بھی کسی سے سود کے پیسے لیے میرے پاس تحریر نامہ تھا تو میں نے سب کو بلا کر سود کا پیسہ واپس کیا، پکی توبہ کی اور سود کا کاروبار ترک کیا۔ لیکن جب ترک کیا کوئی روزگار نہیں تھا، گھر بیوی تھی، بچے تھے، اب بھوک کا معاملہ بھی تھا، تو میری بیوی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں چلا گیا۔ گھر سے گیا تو مزدوری کرنے تھا، لیکن میں سارا دن اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ رات کو جب میں واپس گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کہاں مزدوری کی، کچھ لے کر نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا میں جس مالک کے ہاں مزدوری کر کے آئے وہ بڑا رحیم مالک ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا مالک ہے، وہ ضرور کرم کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بیوی کو نہیں بتایا کہ میں تو سارا دن اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 10 دن اسی انداز میں گزر گئے، بچوں نے بھوک سے وقت گزار دیا۔ 10ویں دن جب میں گھر جا رہا تو بڑا پریشان تھا کہ آج بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اندر سے مجھے تازہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے فرمایا کہ جس مالک کی تو ہر روز آ کے تعریف کرتا ہے کہ بڑا کرم والا تیرا مالک ہے، اسی مالک نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے وہ سبب لگا دیا، کوئی آٹا بھی دے گیا، گوشت دے گیا، گھی دے گیا، اور سامان میرے گھر پہنچا کے چلا گیا۔ میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ تو یہ حاضر محترم ایک توبہ کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہوا یوں، اس سے بھی اگلی جو دلچسپ بات ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ حبیب اجمی سے ملنے کے لیے آ گئے۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن امام حسن بصری آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے ہی لگے تھے، لیکن آپ نے قرات غلط کر دی تو آپ نے الگ سے اپنی نماز ادا کی، حبیب اجمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ رات کو جب سوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہوا، اللہ کا دیدار ہوا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام حسن بصری فرماتے ہیں مولا میں تیری رضا لینا چاہتا ہوں، تیری رضا کیسے ملے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حسن بصری کل تو میری رضا کے پاس کھڑا تھا لیکن تو میری رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پوچھا مولا وہ کیسے؟ فرمایا کل جب تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنے لگا تھا، اگر تو نماز پڑھتا تو بس تو میری رضا کو پا لیتا۔ عرض کیا مولا وہ تو نماز غلط پڑھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حسن بصری تو نے اس کا ظاہر دیکھا تھا لیکن اس کا باطن نہیں دیکھا تھا، تو نے اس کا اخلاص نہیں دیکھا تھا، اس کی نیت کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر تو اس کا اخلاص دیکھ لیتا اور اس کے پیچھے نماز پڑھتا تو میں نے تجھے اپنی رضا عطا فرما دینی تھی۔